السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے کوئی مخصوص وقت مقرر نہیں، لیکن یہ 10 مواقع ایسے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف پڑھنے کا خصوصاً حکم دیا ہے۔ محمد فضل الرحمان، اسلامک اسکالر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے کوئی مخصوص وقت مقرر نہیں، لیکن یہ 10 مواقع ایسے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف پڑھنے کا خصوصاً حکم دیا ہے۔ سب سے پہلے نمبر کے اوپر جامع ترمذی کے اندر حدیث نقل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے آخری تشہد کے اندر درود شریف پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ مسند شافعی کے اندر حدیث نقل ہے، نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھنا مسنون عمل ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث نقل ہے، اذان سننے کے بعد دعا مانگنے سے قبل درود شریف پڑھنا مسنون عمل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی 10 رحمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ صحیح جامع صغیر کے اندر حدیث نقل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے سامنے پڑھے جانے والے درود کو فرشتوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا جاتا ہے۔ صحیح جامع صغیر کے اندر حدیث نقل ہے، جمعے کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا گیا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث نقل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے سے قبل اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے بعد اگر کوئی دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتے ہیں۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث نقل ہے، ہر مجلس کے اندر درود شریف پڑھنا مسنون ہے، اور جس مجلس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے، کل قیامت والے دن یہ مجلس اس شخص کے لیے باعث حسرت اور باعث وبال ہوگا۔ صحیح جامع صغیر کے اندر حدیث نقل ہے کہ جو شخص صبح 10 مرتبہ اور شام کو 10 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سبب ہے۔ خطبہ جمعہ کے آغاز میں تعلیم و تعلم سے قبل خطبہ نکاح سے پہلے درود شریف کا پڑھنا مسنون عمل ہے۔ نیکی کے ہر کام سے پہلے درود شریف پڑھنا اس کام کے اندر خیر و برکت لاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کے اندر آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ متفقن علیہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دین میں کوئی ایسا کام ایجاد کیا جو دین میں نہیں ہے، وہ کام مردود ہے۔ جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کے بتلائے ہیں، ہمیں ان کے اوپر ہی اکتفا کرنا چاہیے، اپنے طرف سے بنائے ہوئے درود کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کائنات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے عظیم ترین ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی کائنات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کے بعد سب سے عظیم ترین ہستی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی کائنات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کے بعد سب سے عظیم ترین اور اہم ترین بات ہے۔ تو ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ کائنات کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بہتر طریقہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی اور کا طریقہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے سے بہتر نہیں ہو سکتا، تو ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے اوپر ہی اکتفا کرنا چاہیے۔ اذان سے قبل اور فرض نماز کے بعد بآواز بلند درود شریف پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ جن مواقع کے اوپر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں جس کام کو جس طرح کرنے کا حکم دیا ہے، ہمیں وہ کام اسی طریقے سے کرنا چاہیے۔ اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت ہے، آپ کی پیروی ہے۔ اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ طریقوں کے اوپر عمل کرنے سے بندے کے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور انسان کو جہنم کے اندر لے کر کے جانے والی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی کے ہر امور کے اندر سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ محمد فضل الرحمان کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔